آج کے واقعے میں ہم شیطان کا ذکر کریں گے جو 3 دن تک چور کی شکل میں آتا رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا کہ آپ نے رات کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے لپ بھر بھر کے اٹھانے لگا، یعنی وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ لپیں بھرنے لگا اور اس کے پاس کوئی چادر تھی، کوئی چیز تھی، اس میں ڈالنے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، چھوٹے ہیں، میں سخت ضرورت مند ہوں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا کہ میں ضرورت مند ہوں، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا، لپیں بھرنے لگا، تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ کل تجھے میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن آج میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، میں غریب ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا، اس پر ترس آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے ترس آ گیا، رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے پھر چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ پھر یہی فرمایا کہ وہ تم سے پھر جھوٹ بول کے گیا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات ہوئی تو وہ پھر آیا، رات کو آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا اس نے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو ضرور لے کے جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤں گا، پھر نہیں آؤں گا، چھوڑ دو، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرتا رہے گا پوری رات، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا، تمہارا واسطہ کس سے پڑتا رہا؟
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر 2311 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہمارا محافظ بن کے آتا ہے